پہلی بات تو یہ کہ روزے کا تعلق ایمان سے ہے، کافر پر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ روزے کا تعلق عاقل بالغ سے ہے۔ علماء لکھتے ہیں 9 سال کی صحت مند لڑکی اور 12 سال کا صحت مند لڑکا وہ پورے روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے۔ بعض ایسے بچے جو تحمل کر سکتے ہیں ان کو بھی مشق کے طور پر روزے رکھوائے جائے، لیکن تحمل نہ ہو یا دن بڑا ہو یا پیاس لگی ہو، صرف رواج کے لیے کہ جی آج تیرا روزہ کشائی ہے اور تیرا ماموں آئے گا اور تیری پھوپھی آئے گی اور تیری خالہ آئے گی اور یہ تحفہ لائے گی اور بچے کو روکا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ روزہ کشائی کا رسم ایسے چھوٹے بچوں سے کرانا جن کا تحمل صوم نہ ہو گناہ کبیرہ و حرام ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے روزہ رکھوایا گیا۔ اس طرح سخت گرمی کا زمانہ تھا، جون جولائی کے روزے تھے، دن بہت بڑا تھا، بچے کو صبح سے پیاس لگی تھی اور وہ گڑی گڑی کہتا تھا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ، مجھے بہت پیاس لگی ہے، اور ماں اس کو تسلی دیتی کہ نہیں تیری خالہ آنے والی ہے اور تیری پھوپھی کیا کہے گی، آج تو تیرا رسم ہے روزہ کشائی کا۔ وہ سب لوگ جمع ہو گئے اور بچہ بار بار کہتا تھا کہ میں گھونٹ پانی پیتا ہوں، نہیں پینے دیا۔ تو روزے کے افطار کے کچھ دیر پہلے شربت کے ٹھنڈے مٹکے پر ایسا ہاتھ رکھ کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اس کی روح نکل گئی۔ حکیم الامت نے آگے لکھا ہے ایسے رسم و رواج پر لعنت ہو کہ بچے کے جان لینے کے گناہ ماں باپ نے خود کر لیا ہے۔ ٹھنڈے شربت کے مٹکے پر ایسا ہاتھ رکھ کے اور جان دے دی اس نے۔ رسوم، مفاسد، قواصد، ہر درجے کے نالائق رسوم اور انسانیت سوز قبائح۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ، اور وہ جو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ایک نشائی روزہ نہیں رکھتا، نشے والے نشائی، تو حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور سر پر پٹائی لگائی، سر پہ مارا اور کہا یا ظالم صبیاننا صوم، ہمارے تو بچوں کا روزہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کا جیسے یہ مروا رہے بچوں کو، مطلب یہ کہ تم سے کم عمر کے ہمارے بچے ہیں اور وہ بھی اللہ کے فضل سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ دریا کابل جہانگیر میں بہتا ہے، اس کے کنارے آیا اور پانی میں جا کے پانی میں منہ دے دیا اور پھر پانی پی کے بہ رہا ہے۔ میں نے کہا پانی پی لیا؟ کہا نہیں، میں پانی کے اندر خود چلا گیا۔ کہا میں خود پانی کے اندر چلا گیا، پیا نہیں میں نے۔ اگر آگے پانی کے اندر چلا جائے اور پھر پانی داخل ہو جائے تو خیر۔ اپنے آپ کا دل خوش کر رہا تھا ناحق طریقے۔ علماء لکھتے ہیں اگر کوئی وضو کرتے وقت کلی کر لے اور کلی کا پانی نیچے اتر گیا فساد صومو، روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کو کہتے ہیں فساد خطا، علیہ القضاء دون الکفارہ، نور النظام ہے، قضا کرے گا کفارہ نہیں۔ یہ خطا کی مثال ہے۔ اور ایک نسیان ہے، نسیان اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رمضان شریف میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے، پہلا جمعہ تھا، پانی لا کے دیتے نا ٹھنڈا، پہلا جمعہ اور پہلا روزہ، جب تقریر کے موج میں آیا میں نے اس سے دیکھا حضرت صاحب نے ایک جام بھرا ٹھنڈے پانی کا اور آ کر کے رپا رپا خوب پیا۔ سب دنیا دیکھ رہی ہے، میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ نماز کے بعد مجھے خیال آیا کہ اوہ آج تو روزہ تھا۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ، حدیث شریف میں فرمایا اللہ نے آپ کو کھلایا پلایا۔ علماء نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ اگر آدمی ایسا ہے کہ تحمل نہیں، جیسے بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو نہ دے کے اس کو کھانے پینے سے، خیر اللہ نے قانون اٹھا لیے تھوڑی دیر کے لیے، بلا دیا اس کو۔ اور اگر آدمی مستنڈا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو پہلے سے کہنا چاہیے کہ روزہ ہے۔ یہ فقہ میں یہ جزیہ لکھا ہے، رہ گئی حدیث شریف، اس کے پیش نظر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث تو عام علی الاطلاق ہے کہ جس نے بھول کر کھایا پیا تھا، خدمت اقدس میں آیا،
آپ نے کہا انما اطعمک اللہ وسقاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا اور پلایا، آپ نے نہیں کھایا پیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان امتوں میں بھی رمضان شریف ہو، اکثر امتوں میں ہر مہینے کے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ ہے اور عاشور ہے محرم، تو یہ تقریباً 12، 3، 36، 37 روزے بنتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے رمضان کے ساتھ 27 شوال ملایا تاکہ ان کے بھی گزشتہ امتوں کی طرح 36 ہو جائے۔ ہاں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ و مالک کی عظمت سے حیا نہیں آتی کہ امامان کبیران، امام المشرق و امام المغرب، قد نہا عنہا نہیا شدیدا، سخت ترین نہی وارد ہو چکی، چونکہ اس پر رسالہ آ چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور آج کل ہماری ایک تحقیق قاسم ابن قطلوب کی کتاب تحریر الاقوال پر بھی آ رہی ہے، تحقیق المقال فی کراہیت صیام 6 من شوال پر۔ پہلا شخص جس نے اس مسئلے میں حنفیہ کے نزدیک مستحب کہا ہے وہ قاسم بن قطلوب ہے، یہ ابن الحمام کا شاگرد ہے۔ اس کی کتاب میں لایا ہوں اور اس پر میں نے تحقیق مکمل کی اور اس کے تمام دلائل کا جواب دیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ اصل مذہب حنفیہ کا اور مالکیہ کا وہ 6 شوال نہ رکھنے کا ہے، اور 6 شوال رکھنے کو مستحب سمجھنا یہ غیر مقلد اور ظاہر حدیث سے متاثر ہونے کی وجہ ہے، اس میں تفقہ کی بو بھی نہیں۔ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان امتوں میں بھی رمضان شریف ہو، اکثر امتوں میں ہر مہینے کے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ ہے اور عاشور ہے محرم، تو یہ تقریباً 12، 3، 36، 37 روزے بنتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے رمضان کے ساتھ 27 شوال ملایا تاکہ ان کے بھی گزشتہ امتوں کی طرح 36 ہو جائے۔ ہاں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ و مالک کی عظمت سے حیا نہیں آتی کہ امامان کبیران، امام المشرق و امام المغرب، قد نہا عنہا نہیا شدیدا، سخت ترین نہی وارد ہو چکی، چونکہ اس پر رسالہ آ چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور آج کل ہماری ایک تحقیق قاسم ابن قطلوب کی کتاب تحریر الاقوال پر بھی آ رہی ہے، تحقیق المقال فی کراہیت صیام 6 من شوال پر۔ پہلا شخص جس نے اس مسئلے میں حنفیہ کے نزدیک مستحب کہا ہے وہ قاسم بن قطلوب ہے، یہ ابن الحمام کا شاگرد ہے۔ اس کی کتاب میں لایا ہوں اور اس پر میں نے تحقیق مکمل کی اور اس کے تمام دلائل کا جواب دیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ اصل مذہب حنفیہ کا اور مالکیہ کا وہ 6 شوال نہ رکھنے کا ہے، اور 6 شوال رکھنے کو مستحب سمجھنا یہ غیر مقلد اور ظاہر حدیث سے متاثر ہونے کی وجہ ہے، اس میں تفقہ کی بو بھی نہیں۔ اللہ،